الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب شعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا قابل قدر معزز ومكرم ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا کرم، بے انتہا احسان کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ اس دین اسلام کی دولت کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت زیادہ ہی کم ہے۔ اس لیے دل کے اندر اس بات کا استحضار ہو کہ اللہ نے جو ہمیں نعمت دی ہے، دولت دی ہے، ایمان کی، دین کی، اسلام کی، مذہب اسلام کی جو دولت دی ہے، اس کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس شکر کا احساس ہمارے دل کے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اور مذہب اسلام کے ملنے پر مذہب اسلام کی قدردانی ہونا چاہیے۔ اس کی قدردانی یہ کہ اس پر عمل پیرا ہوں، کیونکہ مذہب اسلام جامع مذہب ہے، ایسا جامع ہے کہ مذہب اسلام اپنے ماننے والوں کو کسی بھی میدان میں، کسی بھی موقع میں، کسی بھی دن میں، کسی بھی مہینے میں، کسی ایک لحظے اور سیکنڈ کے لیے بے راہ بنا کر، بے لگام بنا کر، بغیر کسی ہدایات دیے کہ ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے۔ ہر موقع کی رہبری فرمائی ہے، ہر موقع سے ہدایات دیے ہیں، تو لہذا ہمیں چاہیے ان ہدایات سے فائدہ اٹھائیں، مذہب اسلام کی تعلیمات سے استفادہ کریں اور ان کو معلوم کر کے، ان کو پڑھ کر، ان کو مطالعہ کر کے، ان کو سیکھ کر، ان کو سن کر اسی کے مطابق عمل کرنے والے بنے، تبھی جا کر اس کی قدردانی ہو سکتی ہے۔ جب ہم ایسے جامع مذہب کے ماننے والے ہیں، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ جب یہ ہر موقع پر ہماری رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، ہدایات دیتا ہے، تعلیمات دیتا ہے، تو معلوم کرنا میرے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ ہے، امت مسلمہ کے ہر فرد کے ذمہ ہے کہ مذہب اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ آئیے رجب المرجب کا مہینہ گزر رہا ہے، لگے ہاتھ میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ مذہب اسلام نے رجب کے تعلق سے کیا تعلیمات دی ہیں، کیا ہدایات دیے ہیں، کیا باتیں بتائی ہیں۔ رجب المرجب کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی تعظیم مذہب اسلام کے آنے کے بعد سے نہیں بلکہ اس کے آنے سے پہلے سے بھی ہوتی چلی آ رہی ہے۔ مکے کے مشرک لوگ، مکے کے کفار، قریش، عرب لوگ، جہلاء عرب بھی اس مہینے کی تعظیم کرتے تھے۔ جنگیں رک جایا کرتی تھی، شریر اپنی شرارت سے باز آ جاتا تھا، ڈاکو ڈاکہ زنی سے رک جایا کرتا تھا، چور چوری سے دور ہو جایا کرتا تھا۔ ان مہینوں کے اندر قتل و قتال رک جایا کرتا تھا، ان کی تعظیم ہوتی تھی۔ مگر جب مذہب اسلام آیا ہے، جب ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج نبوت سے نوازا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی ان مہینوں کی تعظیم میں 4 چاند لگ گئے ہیں، ان مہینوں کی تعظیم کو بڑھا دیا گیا ہے، قدر کو اونچا کر دیا گیا ہے۔ تو لہذا ایک تو یہ مہینوں کی قدر ہے تاریخی حساب سے، ان کی کیا قدر ہے، ان کی کیا تعظیم ہے، ان کی کیا اہمیت ہے۔
تو آئیے تاریخ پر نظر دوڑائیے، تو تاریخی اعتبار سے ہمیں پتہ چلے گا رجب کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تھی، آپ کو زمینوں سے اٹھایا گیا، آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور عرش معلی پر پہنچایا گیا۔ وہ جس مہینے میں کرایا گیا وہ یہی مہینہ یعنی رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ رجب المرجب کا یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت کی نمازوں سے نوازا گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر، اپنی محبوب چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور آگے بڑھیے، یہ وہ مہینہ ہے، رجب کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر مصر اور اسکندریہ کے بادشاہ مقوقس قبطی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نامہ ارسال فرمایا ہے، مذہب اسلام کی طرف بلایا ہے، دعوت دی ہے، تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی عزت کی، تعظیم کی، اچھے طریقے سے جواب دیا، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحفے تحائف بھیجے ہیں، اور تحفے میں 2 باندیاں بھیجی ہیں جن میں ایک کا نام ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا ہے، جن کے بطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح ان تحفے میں اس نے یعفور نامی حمار بھیجا ہے، انہی تحفوں میں دلدل نامی خچر بھیجا ہے، انہی تحفوں میں 30 نفیس عمدہ لباس بھیجا ہے، اور عمدہ قسم کی شہد بھیجی ہے، اور بہترین ملک شام کی لکڑی سے بنی ہوئی سرمے دانی بھیجی ہے، اور کنگا بھیجا ہے، آئینہ بھیجا ہے۔ تو لہذا یہ مہینہ تاریخی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور اسی طرح دوسرے بہت سارے غم کے واقعات بھی اس مہینے کے اندر پیش آئے ہیں، جیسے اس مہینے کے اندر عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جیسے عادل منصف مزاج بادشاہ کا انتقال بھی ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا انتقال بھی اسی رجب کے مہینے میں ہوا ہے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ کا انتقال بھی رجب ہی کے مہینے میں ہوا ہے۔ کل ملا کر یہ کہ تاریخی اعتبار سے بھی رجب کا مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ رجب کے تعلق سے 2 طرح کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ رجب کو بڑھانے کے لیے، اس کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے حد سے زیادہ غلو کرتے ہیں، اس کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے من گھڑت روایات کا سہارا لیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ اور بعض لوگ اس کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں، اور وہ اس حد درجے گرتے ہیں جو فضیلت قرآن سے ثابت ہے، نص سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، لہذا یہ بھی غلط ہے۔ آؤ چلو میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن نے رجب کے تعلق سے کیا کہا ہے۔ جیسے میں نے خطبے کے اندر تلاوت کی، اسی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک 12 مہینے ہیں، مہینوں کی تعداد 12 ہے، منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم مہینے ہیں۔ اسی لیے آگے حکم فرمایا جب وہ محترم مہینے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم اپنے آپ پر ان مہینوں کے اندر ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ وقاتل المشرکین کافہ، اور مشرکین کے ساتھ قتال کرنا جیسا کہ وہ تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور اس بات کو جان لینا بے شک اللہ تبارک و تعالی متقیوں کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر ان مہینوں کے تعلق سے فرمایا 4 حرم، 4 مہینے
حرمت والے ہیں کیا مانا؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو فضیلت والا احترام والا قرار دیا ہے، محترم بتلایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جب 4 مہینوں کو محترم بتایا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے، ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے ایک کے بعد دیگرے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے ایک کے بعد دیگرے۔ اور چوتھا مہینہ ورجب المضر الذی بین جمادی و شعبانہ، چوتھا مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ 4 مہینے محترم مہینے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ رجب کا مہینہ محترم مہینہ ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا یہ 4 مہینے محترم مہینے ہیں۔ کیا معنی؟ پہلا معنی یہ کہ ان مہینوں کے اندر قتل و قتال نہیں ہوگا۔ دوسرا معنی یہ کہ متبرک مہینے ہیں۔ دوسرا معنی یہ متبرک مہینے ہیں، فضیلت والے مہینے ہیں، اس کے اندر ثواب زیادہ ملے گا، عبادات کا اجر زیادہ ملے گا۔ پہلا معنی، پہلا جو حکم ہے وہ منسوخ ہو گیا ہے، دوسرا حکم اب بھی باقی ہے، اس میں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ملے گا، اجر زیادہ ملے گا۔ اسی طرح اس کے اندر حکم دیا گیا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، جب یہ محترم مہینہ ہے اس کے اندر گناہ نہ کرنا ہے، گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، اس مہینے کی تعظیم کرنا ہے، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے مسلمانوں اللہ کے حکم کے مطابق اس مہینے کا احترام کرو، گناہوں سے اجتناب کرو۔ اس مہینے میں گناہ کا وبال، برائی بڑھ جاتی ہے، جیسے حرم کے گناہ، حرم کا جو گناہ ہوتا ہے اس کی برائی بڑھی ہوئی ہے۔ عام جگہوں پر گناہ کرنا بھی برا ہے، مگر حرم کا گناہ برائی کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے، تو لہذا رجب المرجب کا مہینہ بھی برائی کے اعتبار سے، قباحت کے اعتبار سے بڑا ہوا ہے۔ یہ 4 جو مہینے ہیں محترم مہینے ہیں، 4 مہینے بھی گناہ کی برائی کے اعتبار سے بڑے ہوئے ہیں، تو لہذا ان 4 مہینوں میں گناہوں سے بچنا ہے۔ بطور خاص یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے جس میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ اس مہینے کے اندر گناہ سے اجتناب کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے، بچنا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یضاعف فیہ العقاب بالعمل السیئ کما یضاعف بالعمل الصالح، اس مہینے کے اندر گناہوں کی برائی بڑھ جاتی ہے، گناہوں کا وبال، گناہوں کا عذاب بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ عمل صالح کا بدلہ بڑھ جاتا ہے۔ تو لہذا گناہ سے اجتناب کرنا ہے، گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، بچنا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، جیسا قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ فِيهِنَّ سے مراد یہ 12 کے 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں بھی گناہوں سے بچنا ہے، مگر جن مہینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے احترام سے نوازا ہے، محترم بنایا ہے، بدرجہ اولا ان کے اندر گناہوں سے احتراز کرنا ہے، بچنا ہے۔ جب 12 مہینوں میں گناہ کرنا برا ہے تو ان 4 مہینوں کے اندر گناہ کرنا اور بھی زیادہ برا ہے۔ 12 مہینوں میں بھی گناہوں سے بچنا ہے تو ان 4 مہینوں میں اور بھی زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حرمت والے ہیں۔ جب یہ حرمت والے ہیں تو گناہ کی قباحت بڑھ جاتی ہے، گناہ قباحت کے اعتبار سے بڑھ جاتے ہیں، نیکیاں ثواب کے اعتبار سے بڑھ جاتی ہیں، تو لہذا گناہوں سے بچنا ہے، اعمال صالحہ کرنا ہے۔ سیدنا حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے ان حرمت والے مہینوں میں گناہوں کی برائی بڑھ جاتی ہے۔ ویسے گناہ اور ظلم ہر مہینے کے اندر کرنا، کسی بھی مہینے میں کرنا ویسے برا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے امر میں سے
جس کو چاہے بڑھا دیتے ہیں. جیسے انسانوں اور فرشتوں میں سے حضرت انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بڑھا دیا ہے، ان کو پسند فرما لیا ہے، اور کلاموں میں اپنے نام کو، اپنے ذکر کو بلند کر دیا ہے، بڑھا دیا ہے. اسی طرح مہینوں کے اندر اگر دیکھیں تو حرمت والے ان 4 مہینوں کو، رمضان المبارک کے مہینے کو بڑھا دیا ہے. زمین کی بات اگر کی جائے تو ساری زمین بھی اللہ کی زمین ہے، مگر مساجد کو اللہ نے بڑھا دیا ہے. مساجد کی جو جگہیں ہیں ان کو پسند فرمایا ہے، ان کے مقام کو اونچا کر دیا ہے. اسی طرح اگر راتوں کو دیکھا جائے، ساری راتیں اللہ کی راتیں ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کی رات کو اور شب قدر کی رات کو بڑھا دیا ہے. لہذا جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کی عظمت کو بڑھا دیا، احترام کو بڑھا دیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے احترام کا خیال رکھیں، گناہوں سے بچیں، اعمال صالحہ کریں. اور آگے بڑھیے. یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے جس کی تفسیر ہے، صحابہ کے اقوال ہیں جن سے پتہ یہ چلا ہے یہ جو رجب المرجب کا مہینہ ہے اس کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، بڑا اونچا ہے، جس کے اندر اعمال صالحہ کرنا ہے، گناہوں سے احتراز کرنا ہے. اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کے اندر معمول کیا تھا. حضرت عثمان بن حکیم فرماتے ہیں، میں نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا رجب المرجب کے تعلق سے، تو انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر روزے رکھتے تھے، یہاں تک کہ ہم کہنے لگتے اب افطار نہیں کریں گے. ویفطروا، اور کبھی افطار کرنے لگتے، روزے ہی نہ رکھتے تو ہم یہ کہنے لگتے اب روزے نہیں رکھیں گے. اور آگے بڑھیے. ایک اور روایت ہے جس کے راوی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، لم ارک تصوم شہرا من الشہور، میں نے آپ کو کسی مہینے کے اندر بھی اتنی کثرت سے روزے رکھتے نہیں دیکھا ہے جتنی کثرت سے روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا شہر، یہ شعبان کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے، یغفل الناس عنہ، لوگ اس مہینے سے غافل ہیں. بین رجب و رمضان، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے بیچ میں آتا ہے. وہو شہر ترفع الاعمال الی رب العالمین، شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اعمال میرے رب العالمین کے پاس جاتے ہیں، اور میرا دل یہ چاہتا ہے میرے اعمال اللہ کے دربار میں ایسے وقت میں حاضر ہوں، اس حالت میں حاضر ہوں، وَأَنَا صَائِم، میں روزے سے رہوں. اس لیے میں شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں. محترم ناظرین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے شعبان میں رکھتے تھے تو تیاری رجب سے کرنی پڑے گی. اگر رجب سے اگر آنکھیں نہیں کھولیں گے، رجب سے تیاری نہیں ہوگی، تو پھر شعبان میں روزے، کثرت سے روزے کہاں رکھ پائیں گے؟ یکا دکا ہو سکتا ہے رکھ لیں، اگر کثرت سے رکھنا چاہیں تو تیاری پہلے سے کرنی پڑے گی. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رجب المرجب کا مہینہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے. رجب کا مہینہ آتا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، جب تو نے ہمیں ان بابرکت مہینوں تک ہی پہنچا دیا ہے، وبلغنا رمضان، رمضان تک بھی پہنچا دینا. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے. تو لہذا مجھے اور آپ کو بھی چاہیے اس مہینے کے اندر روزوں کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ابدی ہمیشہ ہمیش کی کامیابی جو رکھی ہے وہ اللہ کی اطاعت میں رکھی ہے، فرما برداری میں رکھی ہے. شیطان کو یہ منظور نہیں ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت کر کے ابدی کامیابی حاصل کر لے، اس لیے وہ انسان کو کامیابی سے دور رکھنے کے لیے وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اطاعت سے ہٹاتا ہے، سنتوں سے ہٹاتا ہے، صحیح تعلیمات سے ہٹاتا ہے اور غلط راستے پر لے کر جاتا ہے. یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے جس کی فضیلت
نص سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے اور حدیث سے ثابت ہے، اس کے باوجود بھی بعض لوگ اس مہینے کے اندر مختلف طرح کی بدعات و خرافات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نہ ہمیں افراد کرنا ہے، نہ ہمیں تفرید کرنا ہے، نہ ہمیں حد سے آگے بڑھانا ہے، نہ ہمیں حد سے نیچے گزارنا ہے، بلکہ ہمیں رجب کو اسی نظر سے دیکھنا ہے جس نظر سے قرآن نے دیکھا ہے، ہمیں رجب کو اسی نظر سے دیکھنا ہے جس نظر سے حدیث نے دیکھا، رجب کو ہمیں اسی نظر سے دیکھنا ہے جس نظر سے صحابہ نے دیکھا۔ رجب میں ہمیں وہ اعمال کرنے ہیں جو صحابہ نے کیے، رجب میں ہمیں وہ اعمال کرنے ہیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں۔ رجب کو ہمیں ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے حضور نے سمجھا ہے، رجب کو ہمیں ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، رجب کو ہمیں ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین نے سمجھا ہے۔ ہمیں راہ راست پر چلنا ہے، ہمیں گمراہی سے بچنا ہے، ہمیں حضور کی سنت کی اتباع کرنا ہے، ہمیں بدعت و ضلالت کی گمراہی سے بچنا ہے۔ امید ہے کہ چند میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح تعلیمات اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔